السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ لوگ خیر آفت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنا آواز حق۔ آج کی سٹریم جیسا کہ دوستو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں بڑی ہی ادبھت نوعیت کی ہونے والی ہے، اور آج کی سٹریم جو ہے وہ یہ میں سٹارٹ سے بتا دوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جہاں نوجوان مسلمانوں کے لیے وہیں ان گینگز آف چھکا پور کے چھکوں کے ماننے والوں، سننے والوں اور ان پر اندھ بھکتی انڈیلنے والوں کے لیے بھی آج کی سٹریم بہت ضروری ہوگی۔ اس سٹریمز کو ہم مختلف پارٹس میں لے کر چلنے والے ہیں، کیونکہ چیزیں مختلف اینگل سے ڈیٹیل طلب ہیں۔ پول پٹی کھولنے کے لیے یاد رکھیں، دیکھیں ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ 5 منٹ میں ہوا ہو، آپریشن 5 سے 6 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے ایک ایک ریفرنس جو یہاں پیش کیا جائے گا اس کے اوپر بات ہوگی طریقے سے۔ اچھا، آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آج کی سٹریم ایکس مسلمز اور سناتنیوں کے لیے اس لیے بھی خاص ہونے والی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی سٹریم میں ان کے بقول کسی قسم کی بیساکھی نہ لی جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈن ہو گیا؟ یہی گلا ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، تو کسی قسم کی کوئی بیساکھی نہ لی جائے ان کے بقول، الا یہ کہ ایکسپٹ 1 or 2 سچویشنز جن میں اس کا مطالبہ ہے کہ یہ دکھاؤ، کس کا؟ یسوع کی کتھی کا۔ اب ذرا سنیں، آج کا پروگرام بڑا ٹھنڈا میٹھا، بڑا ہلکے ماحول میں چلنے والا ہے، مگر اتنا ہی مہتوپورن ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ مگر یہ مت بھولیں کہ جو ایلیگیشنز ان چھکا پور کے چھکوں کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں نا، ان ایلیگیشنز کو الگ الگ، اس پوری کی پوری لسٹ کو ہم ان کے دیوی دیوتاؤں پر بھی رکھیں گے اور بائبل کے اوپر بھی رکھیں گے، یہ یاد رکھنا، مگر ابھی نہیں، بعد میں، کیونکہ جہاں عوام کو سکھانا مقصد ہے وہیں اپنی عوام کو ایکوپڈ کرنا بھی مقصد ہے کہ آپ نے، بعض ہوتے ہیں نا جانور، وہ کتے کی دمیں ہوتی ہیں، تو کتے کی دم تو جواب چاہتی نہیں ہے، وہ تو چاہتی ہے پھڈا پنگا۔ تو اس بند کھوپڑی اور اس زنگ لگے ہوئے دماغ کے اوپر جب تک گرم کھولتا ہوا پانی نہیں پھینکیں گے، بلکہ تذاب، کیونکہ ان کا تو بیڑے گرک ہو گیا نا، پراچین کال کا اولڈسٹ ڈرامہ ہے، تو اولڈسٹ ڈرامہ اگر اس کو ہی زنگ لگ گیا تو اس کے اوپر جب تک کھولتا ہوا تیزاب نہیں پھینکیں گے ہم، تو ان کے جو گند بلا ہیں، جو زنگ ہے، وہ اترے گا نہیں، تو وہ تو الگ سے ہم کریں گے۔ آج کی سٹریم کو ہم خاص رکھیں گے، اور سٹارٹ میں بتا دوں کہ ان بڑے بڑے چپڑ گنجوؤں کو، جن کو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، ان کو چیلنج ہوگا کہ سامنے آنے کی تو تمہاری ہمت کوئی نہیں، کیونکہ سامنے آنے کے لیے تمہارا انتظار یہ ہوتا ہے ساڑی سٹریم پہ آؤ، ہماری سٹریم پہ آؤ، ہم تو نہیں کہتے یہ، تم جب کہتے ہو کہ ہماری سٹریم پر آؤ تب ہم بولتے ہیں کہ آجو، پھر ادھر آؤ، ادھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو یہاں تک کنڈیشنز دی تھیں کہ بھئی تمہارے گھر گھس کے کنڈی لگائے بنا ہم اپنا کام کر جائیں گے، مگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم لوگ بلاک کھول، اچھا سپر چیٹیں وہاں جا رہی ہوتی ہیں، تو سپر چیٹیں جا رہی ہوتی ہیں پتہ کس چیز کی؟ اے جی وہ
आमिर हक जो है पांजा बड़ा बुरा लगा रहा है, क्या करें। कहते हैं जी हमने तो उसे ब्लॉक, मुंह पे मान गया है सामने, कहता है हमने तो जनाब ब्लॉक कर दिया हुआ है उसे। क्यों ब्लॉक किया? तू तो बोल रहा था मेरे कॉल करने पर तुझे सुपर चैट बड़ी मिलती थी, तो ब्लॉक क्यों किया? तो मतलब है तेरे पीछे रीजन है, तुझे पता चल गया था कि आमिर हक को ब्लॉक कर दो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, वरना तू ब्लॉक ही ना करता। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर इनके बकौल मुझसे बात करने पर इसको ज्यादा सुपर चैट मिल रही थी तो करता रहता ना बात। पता है क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इनके ग्रुप्स में डिस्कॉर्ड पर बकायदा ये मीटिंग्स हुई हैं पिछले कुछ अरसे से कि आपने ईमान यूनियन और बिलखुसूस ये जो हिंदुइज्म के ऊपर इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, इनको किसी तरीके से भी एंगेज नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर ये है कि आपके चैनल्स पर जब इनका नाम लिया जाएगा ना तो ट्रैफिक जाएगी इनको सुनने और उनको पता चलेगा हिंदुइज्म की पोल पट्टी क्या है, वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लस नंबर 2, मुस्लिम्स बड़ी तादाद में डायरेक्ट हो जाएंगे इनके चैनल्स के ऊपर, लिहाजा किसी तरीके से आमिर हक का नाम ना लेना। ये कमेंटों के अंदर भी बात चल, डिस्कॉर्ड्स पर बात चल रही है, टेलीग्राम्स पर बात चल रही है कि इसका नाम ना लेना, कहीं ये जनाब अननोन लोगों के सामने प्रमोट ना हो जाए जिनका पता नहीं। हाँ, ये ये बातें चल रही हैं। अब जरा सुनिएगा, वैसे बताएं थंबनेल कैसा लगा आपको, हैं? थंबनेल कैसा लगा ये तो बताइएगा यार, आपने बताया ही नहीं कमेंट में। चलें अगर आप नहीं बताते मैं खुद पूछ लेता हूं, ना बताएं। हमारा आज का थंबनेल थंबनेल से, वाह 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 वाह, देखो आपने बताया ही नहीं, मैंने कहा सरहद पार से पूछ लेते हैं। देखा मेरे थंबनेल की तारीफें, हमारी माँ का साकीना का क्रिएटिव माय फुट। सुनो थंबनेल कैसा है, सुनो। हमारा आज का थंबनेल थंबनेल से, वाह 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 वाह। लो जी, दुश्मन ने भी तारीफ कर दी है कि आज का हमारा जो थंबनेल है, आवाज नहीं आई सही से। हम्म, यार तुम कमाल करते हो यार, इतनी तारीफें हो गई, तुम कह रहे हो आवाज ही नहीं आ रही है, तो मुझे एंड तो नहीं कर दिया। हाँ दोबारा सुन लो। हम्म, अच्छा है ना थंबनेल, मजा आया ना। हमारा आज का थंबनेल थंबनेल से, वाह 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 जी। मैंने इनसे पूछा मेरा थंबनेल कैसा लग रहा है, तो ये कहते हैं वाह 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 वाह। इनके पिद्दी और पिद्दी के शोरबों की दौड़ें हमने लगवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। उधर बैठ के कहने लगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि आज की स्ट्रीम क्यों कर रहा हूं मैं, उसके पीछे वजह क्या है जरा सुने। उधर बैठकर कहने लगे यार, हो वो सायरा बहन तो डिबेट के लिए मुकम्मल प्रिपेयर थी, प्रेजेंटेशन तैयार थी, वो तो ओल्ड टीटो पार्टी एंड न्यू टीटो पार्टी को भी पढ़ रही थी। हो दोनों टीटो पार्टियां उसने इकट्ठी करके बाइबल पढ़ी, मगर पोल खुल गई, आई नहीं। आमिर हक ले उड़ा डिबेट हमारी और सुपर चैट धंधा हमारा, बात नहीं बन पाई। जो गालियां, जो गालियां मुझे दी, इतनी गाली इतनी गाली इतनी गाली, ओए होए मजा ही आ गया। मजा मजा मजा, गालियों का मजा। कहते हैं आमिर हक ने हमारा ये कर दिया, आमिर हक ने वो कर दिया, रंग में भंग डाल दिया। हम्म, हमारे जनाब सुपर चैट के अंदर जो है वो जमाल गोटा मिला दिया, जुलाब पर जुलाब, जुलाब पर जुलाब। सुपर चैट लेते हैं तो जुलाब निकलता है, सुपर चैट लेते हैं जुलाब निकलता है।
ان کو لگتا ہے عامر حق کو گالی گلوچ کر کے جان چھوٹ جائے گی. نہ کاکا نہ, یہ تو ہوگی بنیاد. اب سنو, آج کی سٹریم کریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفیوٹنگ دا ایلیگیشنز رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں سناتنیوں اور ٹنیوں اور بے غیرتوں, زنادقہ اور مرتدوں اور گستاخوں اور بے شرموں, الحمدللہ گلٹی کہ اس بہن کو وہاں نہ بھیجنے کے لیے میں نے اس کو سمجھایا لائیو. میں کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لائیو ہے سب کچھ. ہاں, پبلک کے سامنے لائیو میں نے اس کو روکا. اس بہن کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اسلام کے نام پر دھندا چمکا رہے ہیں, ڈیبیٹ نہیں دھندا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہندوتوا کے پٹھو ہیں, پیڈ ایجنٹ ہیں. اس کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو پتا چل گیا, اس نے ان کی منجی ٹھوک دی. اوپر سے ان کاکروچوں اور کھٹملوں کو سپرے کروانے کے لیے ہمیں بلا لیا. ہم چلے گئے ان کے چینل پر. وہاں ہم نے دے مار 4.5 ان کے دیوی دیوتاؤں کی چڑیاں چونک کے اندر ننگی کی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ سناتنی لوٹ پوٹ ہو کے ان کے پاس جا کے کہنے لگا, یار بھیا رگڑے گئے, تم بچ گئے, بھیا رگڑے گئے, ایکس مسلم بچ گئے. یہ کیا ہوا؟ شری رام گیا, شری کرشن گیا, شیو برہما وشنو گیا, ہنومان گنیش گیا, سیتا گئی, پاروتی گئی, ستی گئی, لٹی گئی, پٹی گئی. انہوں نے کہا یہ تو 33 کوٹھی کے اندر انہوں نے 33 پرکار کی کوٹیاں گھسیڑ دی ہیں. ہاں, کہ 33 کوٹی میں 33 پرکار کی کوٹیاں گھسیڑ دی. کہ تم یہاں بیٹھے ہو الو کے پٹھو, یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوال ہو گیا. اب ان سے رہا نہ گیا. ان کے من میں جو آیا آل بول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. اب ہم انٹر ہونے لگے ہیں. سب سے پہلے آج کی سٹریم کرنے کے 2 بڑے, ایک تو بیک گراؤنڈ آ گیا نا, 2 بڑے مقصد ہیں. نمبر 1, اکثر ڈھیٹ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو تعریف نہیں بلکہ اعتراضات کے جوابات دینے پڑتے ہیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ میں آقا دو جہاں فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایکسپلین کرتا. وہ تو آپ نے بہت سنی ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کون واقف نہیں میرے محبوب محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کون واقف نہیں ہے؟ ایک تو طریقہ یہ تھا. میں نے سوچا نہیں یار, نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے, ہم طرد جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. ہم نے کہا نہیں, کریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوگی تو ایلیگیشنز کی روشنی میں بات ہوگی کہ آؤ کوئی اعتراض ہی ثابت کر دکھاؤ. اور اگر میرے آقا فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی اعتراض ثابت ہی نہ کر پاؤ تو پھر مان جانا جو ہم کہتے تھے وہی سچ تھا, پھر مان جانا جو تم کہتے تھے وہی جھوٹ تھا, پھر مان جانا کہ اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا ہمارے محبوب کے بارے میں پھر ہم سے سنا ہوتا. ابھی تعریف کیا کریں, اس کی تعریف ہی کیا کریں کہ حسن ہیں, وہ کیا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف ید بیضا, دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ جمی صفات اور جمال کمال اپنے عروج کو پہنچا اس کی شخصیت میں. یوں سمجھیں کہ جیسے غرق ہو گئی تھی وہ صفات, مجسم سراپا تھے رحمت کا. اب یہ باتیں ان کو کہاں,
یہ کہتے نا 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 نا، ہم نے تو کرنے ہیں اعتراض. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. بعض اوقات چیزیں آپ کو ایسے پسند نہیں آتی تو ویسے آ جاتی ہیں. اچھا چلو اس میں ایک چیز تو دوسری وجہ، یہ تو ہو گئی پہلی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعریف کی صورت میں ان کی سیرت تو سنی ہوگی، مگر چلو اعتراضات کے جوابات کی صورت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کا مجسم ثبوت نہ بن جائیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے اللہ کے رسول ہم تیرے ذکر کو بلند نہ کر دیں، تجھے رتبے میں سب سے اونچا نہ کر دیں، اور تیرا مذاق اور ٹھٹھا اڑانے والوں کے لیے اے اللہ خود کہتے ہیں ہم کافی نہ ہو جائیں. یہاں سے بات کا آغاز ہو جائے گا. اور دوسری وجہ آج کی سٹریم کی کہ چلو ذرا سی بات پہ سناتنیوں کے یارانے گئے، چلو اچھا ہوا ایکس مسلمز تو پہچانے گئے. جو ان کا سب سے بڑا چیمپئن اپنے آپ کو مانتا ہے، یسوع کی کتی، یسوع کی کتی وہ، اور پھر پریزنٹیشن دے رہا ہے ڈیبیٹ والے دن. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سوچو کتنی تیاری کی ہوگی. ہوئے ہوئے ہوئے، توبہ توبہ توبہ. ایڈم بھیا واہ، نالجیبل پرسنالٹی، واو واو. ڈیبیٹ کے دن پریزنٹیشن کھلی ہے، کچھ نہ کچھ تو بوال مچے گا نا. یہ سوچ رہے تھے لوگ، اب سوچ کے چل دیے. کمال بات تو یہ ہے یار من ترکی نمیدانم، کم بخت اس سناتنی آڈینس سے پالا پڑا ہے جن کو اپنے دھرم کا نہیں پتا، تو یسوع کی کتی جیسے بھی اسکالر ہی بنیں گے نا جی. جس سناتنی کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اپنے دھرم کی بھاشا کیا ہے، انوواد کس نے کیا ہے، اس کا پریبھاشا کیا ہے، اس کا جناب جو ہے نا وہ ابھیپرے کیا ہے، ان کو کیا پتا. ان کا واسطہ پڑا ان گینگز آف چھکا پور کے چھکوں سے، موت کے کنویں میں ناچنے والے ان کنروں سے. آپ کی اسکرین پر ان کا واسطہ پڑا ان سے. انہوں نے سوچا واہ یار، اگر کوئی اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بہت بات ہوئی ہوگی. تو آج سناتنیوں کو سٹارٹ میں بتا دوں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے. بہت ڈس اپوائنٹمنٹ، کیونکہ یسوع کی کتی کو پہلے بھی ایک بار میں نے پانجا جب فٹ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا یا قسم بن عبداللہ، اس سٹریم کے اندر بھی تمہیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. تمہارا دل نہیں کیا تھا سامنے آنے کو عامر حق کے. تو جو تیاری کرواتا ہے اسے غور سے سنتے بھی ہوگے نہیں کہ بس چیپا چاپی آتی ہے یا بک بکیا اور گپ گپیا. جو ریفرنسز یہ دیتے ہیں ان کو چیک بھی کرتے ہو یا صرف ہمارے سامنے آ کے سیتا رونا ہی کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. اسلام کے خلاف کبھی تحقیق کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تو اسلاموفوبیا کسے کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں اسلاموفوبیا؟ پنجابی کی ایک مثال ہے، کتا کان لے گیا اور سارے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. سناتنیوں کا یہ حال ہے، ان کا کان یسوع کی کتی لے جاتی ہے اور یہ ہاتھ لگا کر بھی چیک نہیں کرتے کہ کان تو سلامت ہے، وہیں پر ہے، ایسے ہی چھوڑ ڈال دیا، کتی کان لے گئی، کتی کان لے گئی، وہ تو وہیں ہے. توفیق ہی نہیں کہ دیکھیں تو صحیح. آج کی سٹریم میں بہت سی چیزیں ڈس اپوائنٹ کرنے والی ہیں یسوع کی کتی اور اس گینگ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل اور اکیڈمک سمجھنے والے ان اسلاموفوبس کے لیے. بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ گارنٹیڈ.
गारंटीड। जरा तगड़े हो जाओ, तगड़े। यार आप बताते ही नहीं थंबनेल कैसा है, मुझे फिर उससे ही पूछना पड़ता है, क्या करूं मैं, पर मेरे आप बताते ही नहीं। हमारा आज का थंबनेल, थंबनेल सर, वाह 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 वाह, ठीक हो गया जी, चले तस्दीक हो गई। यार असल में ना आप ना समझा करो ना, तस्दीक करनी पड़ती है ना यार, ऐसा बात ही। थंबनेल हमारा बहुत अच्छा हो गया जी, अच्छा तस्दीक थंबनेल की हो गई। अब हम इनकी ठुकाई भी अच्छी करते हैं। तो यस्सु की कुत्ती ने जब अपना धंधा डूबता देखा तो इसने कहा, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। मैंने कहा चल फिर पब्लिक को बताते हैं। अब सुन ले एक बात, इसने जो प्रेजेंटेशन दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करेक्टर पर एलिगेशंस लगाते हुए, उन एलिगेशंस में से 8 को आज हम डील करेंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाले एतराजात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से बचपन से लेकर जो इसने उसमें पेश, वो एक एक को डील करेंगे। ठीक है जी, एक एक को। और याद रहे कि मैं पूरी इस गुफ्तगू के अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि इनके बकौल जिसको ये बसा, हालांकि वो रैशनल चीज है, लॉजिकल है, क्योंकि बीच में इस तरह के कुत्ते बिल्ले अगर फिरेंगे तो उनके सर पर गर्म पानी डालने के लिए हमें उनकी मंजी के नीचे डंडा फेरना पड़ता है, मगर फिर भी हम इनको चैलेंज करेंगे ओपन के आए उनमें से एक भी चीज के ऊपर बात कर ले हमारे साथ। ठीक है ना, एक भी चीज के ऊपर, मगर बात होगी सलीके तरीके के साथ। चलो शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। अच्छा जी, मैंने जरूरी समझा कि अगर डिबेट से साइड पर मैंने किया है तो पोल पट्टी खोलने का हक भी मैं ही रखता हूं। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर एतराज किया गया। बड़े गौर से सुनना है, यहां से मिस नहीं करना किसी ने भी। और मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि आज की स्ट्रीम को खास तौर पर अपनी यूथ जो मुस्लिम्स है ना, उनके पास शेयर करें, चाहे सनातनियों के पास शेयर करना पड़े। पता है क्यों? इसलिए मैंने आज की स्ट्रीम के अंदर किसी किस्म के सनातन धर्म पर या किसी किस्म की क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं उठाऊंगा, वो मैं अलग रखूंगा। सेम जो इतराज इन्होंने किए हुआ वही, ठीक है ना, आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज इन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाले एतराजात के जवाब पहुंचाने हैं। तो लिहाजा आज बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है ना, हाँ, सुनना है और पहुंचाओ। लो जी तवज्जो, स्क्रीन में कर दूं बड़ी। सबसे पहले जो एतराज किया गया प्रेजेंटेशन के अंदर, वो किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने बचपन में उनको अपने से दूर इंटेंशनली कर दिया। इंटेंशनली, इसकी बेस इसने इस चीज के ऊपर बनाई, जरा सुनिएगा, फिर मैं आपके सामने एक एक चीज को डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, ये सुनना है आपने। जब मोहम्मद को उसकी मां ने देने की कोशिश की दाइयों को कि कोई उसको ब्रेस्ट फीड कर दे शुरू में, क्योंकि शायद मिल्क नहीं आ रहा होगा मोहम्मद की मां को, या जो आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना? मुझे सबसे पहले ये बताएं आवाज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चंद ऑडियोज मैं प्ले करूंगा बेस बनाने के लिए, फिर एक एक एतराज को लेकर चलेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ बता दे जाएं कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल क्लियर। बाकी भी 4-5 लोग बता दें। थोड़ी कम है? नहीं, कम तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है, ज्यादातर कह रहे हैं क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूं ताकि आपको आवाज क्लियर है, समझ आ रही है, ठीक हो गया, चले गुड। अच्छा जी सुने जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा ने बचपन में ही अपने से दूर कर दिया था। इसने तासुर ये दिया नाउज बिल्लाह कि वो उनको पसंद नहीं थे। ये याद रखना आपने, ठीक है ना, पसंद नहीं थे। चलें जी सुनते हैं। जब मोहम्मद को उसकी मां ने देने की कोशिश की दाइयों को कि कोई उसको
بریسٹ فیڈ کر دے شروع میں، کیونکہ شاید ملک نہیں آ رہا ہوگا محمد کی ماں کو یا جو بھی ہے، لیکن محمد وہ واحد بچہ تھا. یاد رکھنا یہ جملہ چیک کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد بچے تھے. کون سے؟ سورہ ذرا. سیرت النبی میں چاہوں گا کہ کوئی بندہ مجھے آ کے سیرت النبی ابن اسحاق سے یا سیرت النبی ابن کثیر سے دکھا دے کہ اس زمانے میں جتنے بھی بچے تھے ان کو دائیاں لے کر باہر لے جاتی تھی کہیں پہ. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی اس نے یہ آرگیومنٹ پیش کیا ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دوسری عورت کے حوالے گھر سے دور کیا گیا دودھ پلانے کے لیے، لہذا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ واحد بچے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انہوں نے گھر سے دور کیا، ورنہ کسی کو بھی گھر سے دور نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا سیرت کے اندر سے مجھے دکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ لیں جی پہلے اعتراض کا جواب. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، چلیں ایک اور بات ہے ضروری، میرے خیال سے پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے یہ پوائنٹ میں بھول گیا جلدی، کیونکہ میں نے لکھ کے نہیں رکھی ہوئی، جو چیزیں دماغ میں ہیں وہ بول رہا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ پوائنٹ، کیونکہ یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام کی اپسٹمولوجی کیا ہے. ورنہ ان گدھوں کو بھی جو اسلامو فوبز ہیں بیچاروں کو، ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری ٹیکنیک کیا ہے اسٹڈی اور ریسرچ کرنے کی. اس ٹیکنیک کو سمجھنا. سب سے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھیں. اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز سند. سب سے امپورٹنٹ. اگر میں پوچھوں گا نا اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، تو آپ کو کچھ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے قرآن. بالکل بات ٹھیک ہے، میں دوسرے اینگل سے کہہ رہا ہوں. اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سند. قرآن بھی ہم سند سے مانتے ہیں، تواتر سے. اگر تواتر نہ ہو تو ہم قرآن کی قرات کو بھی تواتر نہ ہونے کی وجہ سے رد کرتے ہیں. قرآن کی قرات کو، یہ پوائنٹ ہے، یہ ایک چیپٹر ہے پورا قرات کے اندر. میرے آواز آفیشیل چینل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے، قرآن اور قراءات، سمپل وے ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اسلام میں اپسٹمولوجیکلی جو کسی چیز کو سدھ کرتی ہے، نتیہ کرتی ہے، ستیہ بناتی ہے، ستھاپت کرتی ہے، وہ چیز ہے، یا پرسدھ کرتی ہے، وہ چیز ہے سند، چین. اسلام کے اندر منہ اٹھا کے ہر کسی کی بات کو نہیں لیا جاتا، یہ اسلام کا خاصہ ہے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا تھا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، جب تک تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرنی ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا. نالج. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اسکالر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. یہ وہ چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں جو بتاتی ہیں اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز کسی چیز کو قبول کرنے میں وہ سند ہے. سند بولتے ہیں چین آف نریشن، نریٹرز، چین آف نریشن یا چین آف نریٹرز. میں نے اگر یہ بات کہی ہے تو مجھے پریزنٹ کرنا ہوگا میں نے کس سے سنی، کون ہے میرا وٹنس، میرا گواہ، کون ہے میرا سورس. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرے دھرموں کے ساتھ بیڑا گرک ہونے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جس کے منہ میں جو آیا نا اس نے بول دیا، لکھ دیا، جس کے منہ میں جو آیا، اور کسی نے ویریفائی نہیں کیا. ایک ریلیجس کلرجی تھی جنہوں نے چیزوں کو تھوپ دیا. اسلام میں ایسا نہیں. تو پوائنٹ سب سے ٹاپ کے اوپر جو چیز ہے نا وہ ہے سند. سند سے جو چیز ثابت ہو رہی ہوگی ہم اس کو مانیں گے ان بیس. تو سند کے لیے ملٹیپل چیزیں ہیں، اوتھینٹک ہونا، اس کا کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہونا، اپنے سے زیادہ اوتھینٹک سند سے ٹکرانا نہیں، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں اس کی مثال بتاتا ہوں آپ کو، یہ نہ ہو آپ ہماری طرف سے کر دیں، آپ کے اپنے منہ سے سنا دیتے ہیں، آپ کے اپنے منہ سے. یہ سننا ذرا جی اپنے منہ سے، یہ سنیں. لیکن یہ حسن حدیث ہے، اور جب ہم حسن حدیث کو دیکھتے ہیں کسی بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے اپوزیشن میں کوئی صحیح حدیث پڑھی ہے. تو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات ہو جاتا ہے، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک